حرام کاموں کا مجموعہ ہم بنا دیں گے تو بھلا بتائیے اس میں خیر و برکت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ کل بارات جائے گی، ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے، کیا نام ہے بابا جن کو آپ کہہ رہے تھے؟ اچھا بابا ان کا لقب ہے، چلیے زبیر بابا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ بامبے میں دو ہی لوگوں کی بتاتے لوگ چلتی ہے، ایک باباؤں کی ایک داداؤں کی۔ بہرحال جس کی بھی چلے چلنی ہی چاہیے اور چلانا ہی چاہیے۔ ابھی ان کے گھر ہم لوگ بیٹھے، شاندار قسم کی مٹھائی آئی پانی پینے کے لیے، اور کئی طرح کی مٹھائی آئی، اس میں برفی تھی کاجو والی، شاندار مٹھائی۔ اب مثال کے طور پر کل جب بارات پہنچے، شاندار قسم کی مٹھائی بہترین قسم کی تشتری میں ڈھک کر کے اور باراتیوں کے سامنے پیش کی جائے، دولہا میاں کے سامنے بھی پیش کی جائے۔ دولہا میاں کے صاحبالا نے کھولا، مٹھائی کھولی، دیکھا تو شاندار قسم کی برفی، بہترین قسم کا حلوہ، رس ملائی بھی ہے۔ بچوں کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے سن کر کے، کل تک کا انتظار کر لیجئے، کل یہ سب ہوگا، ابھی مت گھبرائیے گا۔ اب شاندار قسم کی مٹھائی بہترین قسم کی تشتری میں سجا کر کے براتیوں کے سامنے پیش کی گئی۔ اب جو ہی صاحبالا صاحب نے کھولا، دیکھا مٹھائی تو بہت شاندار ہے مگر اسی پہ تھوڑا سا گوبر ملا ہوا ہے، تھوڑا سا گوبر رکھا ہوا ہے۔ براتیوں کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ایک براتی پہ 11 سوار ہوتا ہے، کیا سوار ہوتا ہے وہ آپ لوگ سمجھیے گا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک ایک براتی پہ 11 سوار ہوتے ہیں۔ اب گدھا سوار ہوتے ہیں کہ شیطان سوار ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، مگر دیہاتی مسل ہے کہ ایک براتی پر 11 سوار ہوتے ہیں۔ اب براتی ویسے بھی ان کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، ٹیمپو ہائی ہوتا ہے۔ اب اس نے دیکھا مٹھائی شاندار مگر اس میں ہر مٹھائی کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوبر رکھا ہوا۔ انصاف روح سے بتائیے گا کوئی باراتی اس کو پسند کرے گا؟ جلال میں آ جائے گا، غصے میں آ جائے گا، غضبناک ہو جائے گا، اور اگر بس چلے تو کہے گا چلے یہاں سے، اس نے تو ہم لوگوں کو بھلا کر کے ہماری بے عزتی کر دے، انسلٹ کر دے، جو لفظ آئے گا منہ میں بولے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ شاندار قسم کی مٹھائی میں تھوڑی سی نجاست پسند نہیں کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے جس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، اگر اس پاکیزہ عمل کو ناک اور کھانے سے ملا کر کے آپ ادا کریں گے، بھلا بتائیے میرے مصطفیٰ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نکاح سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح با برکت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہو ایک شریف بچہ آپ کا وفادار بن کر کے دنیا کے منظر نامے پر دکھائی دے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں گھر جنت کا نمونہ بنے، تو میرے رسول کا فرمان آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ فرض پر کامیابی چاہتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ کہ جس سے اللہ اور رسول کی رضا۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کچھ نوجوان، ان کو ہم نوجوان کہیں، ناچنے والوں کو کہ ہجڑا کہیں، یہ تو مطلب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، مگر بڑی آسانی سے کہتے ہیں ارے یار مولانا لوگوں کی بات چھوڑو، لیکن جب مر جاتے ہیں تو وہی مولانا یاد آتے ہیں، مرنے لگتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے وہی امام یاد آتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دینے کے لیے وہی مولانا کام آتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھانے کے لیے وہی مولانا کام آتے ہیں، فاتحہ دینے کے لیے اسی مولانا کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب مرنے لگتے ہیں تب سب اسلام کی بات یاد آ جاتی ہے، اور جب ان کی خوشی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو اولڈ مین ہے، ان کو چھوڑو، ہم ترقی یافتہ ہے۔ سنو، بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ، شیش محل جا کر کے دیکھ لیجئے، ابھی بھی کھنڈر میں اس کا دہلی حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے بغل میں اس کا محل آج بھی موجود ہے، شیش محل اس کا نام ہے، جا کر کے عبرت کے اس نمونے کو دیکھ لیجئے۔ ہندوستان کا بادشاہ تھا، میں اس کی تاریخ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اس بادشاہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیو، ہو
وہ کیسا ہی صاحب فہم و زکات جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر جیسا ہندوستان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی اچھائی اور برائی کو دیکھنا ہے، کون آدمی کس کریکٹر کا ہے، اگر یہ دیکھنا ہے تو بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں دیکھ لو کہ خوشی میں وہ کیسے پیش آتا ہے اور جلال اور غصے میں کیسے پیش آتا ہے۔ اگر غصے میں آپے سے باہر ہو جائے تب بھی اس کو آدمی مت سمجھو، اور اگر خوشی میں خدا سے غافل ہو جائے تب بھی اس کو آدمی نہ سمجھنا۔ آدمی وہی ہے کہ جو خوشی میں بھی یہ سمجھے کہ یہ خوشی جس نے دی ہے وہ رب العالمین ہے، وہ دینے والا اگر چاہے تو اس خوشی کو چھین سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس طریقے سے خوشی منائیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کے نکاحوں کو شریعت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جوان ہو گیا تو یہ ایک حکم ہوا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اور جب بڑھاپا آ گیا تو پھر کیا پوچھنا ہے۔ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ اس لیے رفیقان محترم، پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہڈی بڑی مضبوط ہے، دیسی گھی کھایا گیا ہے، ہڈی بہت مضبوط ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ اگر کہیں ہینڈ پائپ پہ آدمی گر جاتا ہے تو بھی کولے کی ہڈی کھسک جاتی ہے۔ اس لیے اب کمزور ہی کمزور ہے، اور حالات نے اور کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ ہم 70 سال 80 سال 100 سال رہیں گے۔ جو وقت ملے اسے غنیمت سمجھیے، جو وقت ملے اسے غنیمت سمجھیے، جو سانس آپ کی گزر رہی ہے اسے غنیمت سمجھیے۔ فالتو وقت میں گالی گلوچ، فلم اور دوسرے لہو و لعب میں مشغول ہونے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کیجئے، رسول پاک پر درود پڑھ لیا کیجئے، بزرگوں کی سیرت پڑھ لیا کیجئے، گھر میں آئیے تو کچھ دینی باتیں بھی کر لیا کیجئے، کسی مسئلے مسائل پر گفتگو بھی کر لیا کیجئے۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو قرآن فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے قریب میں شیطان نہیں رہتا ہے، اللہ کی رحمت رہتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت